بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ سعودی عربیہ نے جو بڑی بڑی پابندیاں تھیں کرنٹینہ سمیت وہ پابندیاں ختم کر دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں ایسی بھی ہیں جو اب بھی برقرار ہیں۔ وہ پابندیاں اور وہ ایسی چیزیں جن پر عمل کرنا، جن کا لحاظ رکھنا آپ کو اب بھی ضروری ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ الحمدللہ جو سب سے بڑے مسائل تھے وہ تھا کرنٹینہ کا، وہ تھا PCR کا، الحمدللہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تمام افراد کے لیے ختم کیا گیا ہے۔ تمام ایسے افراد جو وزٹ ویزا پر سفر کر رہے ہیں یا پھر پرمنٹ ویزا یعنی اقامہ ہولڈر ہیں، ان کے لیے پابندی کو ختم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایسے تمام ممالک جن پر سفری پابندیاں تھیں، بالکل ڈائریکٹ فلائٹس بند ہی تھیں، جن میں افغانستان بھی شامل تھا، الحمدللہ تمام ممالک کے لیے پابندیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی ملک سے سفر سعودی عربیہ کا کرنا چاہ رہی ہیں تو ابھی آپ کو کسی دوسرے ملک میں جا کر 14 دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینس کا لحاظ پورے سعودی عربیہ میں ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف ماسک کا جو لحاظ رکھا گیا ہے وہ بند جگہوں پر ماسک کا استعمال کرنا اب بھی ضروری ہے۔ کھلی جگہوں پر ماسک کی پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ روڈ پر چل رہے ہیں، آپ پارک میں موجود ہیں، کہیں بھی ہیں آپ، تو آپ کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بند جگہوں پر اب بھی ماسک کی پابندی ضروری ہے۔ اسی طرح حرمین شریفین میں زیارت کے لیے جو آپ کو تسریح لینا پڑتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور حرمین شریفین کے اندر آپ اب نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کو بھی ختم کیا گیا ہے، لیکن ماسک اب بھی آپ کو لگانا پڑے گا۔ حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھر میں تمام مساجد میں سوشل ڈسٹینس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے ایک پابندی جو برقرار ہے وزٹر کے لیے، وہ انشورنس کی پابندی برقرار ہے کہ آپ کو انشورنس کروانا ضروری ہوگی۔ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو جس طرح سعودی عربیہ کے سفر کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں بھی کئی چیزیں اب بھی آپ کو ان کا لحاظ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ مثلاً آپ سعودی عربیہ کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مقیم رجسٹریشن کرتے ہیں، ارائیول رجسٹریشن یا قدوم رجسٹریشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ابھی تک کوئی بھی واضح بیان نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی آپ کو یہ والے کام کرنا ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ، اسی طرح آپ کے پاس جو رجسٹریشن ہے منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنا سٹیٹس امیون کرتے ہیں، آپ کا توکلنا پر سٹیٹس امیون ہونا، اسی طرح آپ کی ویکسین کا لگانا یعنی آپ کا ویکسینیٹڈ ہونا، یہ ساری چیزیں اب بھی برقرار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال اب بھی باقی رہ گیا ہے کہ تمام ایسے افراد جو بیرون ملک سے سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں، جو نان ویکسینیٹڈ ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیا وہ بھی سعودی عربیہ کے لیے ڈائریکٹ سفر کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن اس بارے میں وضاحت جب تک نہیں آتی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امید یہی ہے کہ نان ویکسینیٹڈ کو سفر کی اجازت نہ دی جائے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے جو پابندیاں برقرار ہیں اب بھی، کیونکہ اب ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، اور وہ ہے بند جگہوں پر ماسک کا استعمال کرنا، فیملی وزٹ ویزا ہو یا کسی بھی قسم کا وزٹ ویزا ہے اس کے ساتھ آپ کی انشورنس کرنا، اسی طرح آپ کا ویکسینیٹڈ ہونا، اور الحمدللہ جو PCR تھا اس کی شرط کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ جو بیرون ملک سے آپ سفر کرتے تھے تو بہت ہی زبردست چیز ہے۔ دو تین چیزیں اس میں بہت زبردست ہیں۔ ایک تو PCR کو ختم کیا گیا، ایک کوارنٹائن کو ختم کیا گیا، اسی طرح جو زیارت کے لیے آپ تسریح لیتے تھے اس کو ختم کیا گیا، سوشل ڈسٹینس کو ختم کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی اہم تھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں کرونا کی وجہ سے وہ بھی حل ہوں، اور تمام جو دنیا کے انسانیت ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔